الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله مع الصابرين. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المكين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین. محترم سامعین، آئیے کچھ عرض و معروض سے قبل آقائے نامدار مدینے کے تاجدار جناب روح فدا محمد عربی صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود و سلام کی ڈالی نچھاور کریں اور پڑھیں بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا کریمنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. محترم سامعین، اسلامی تاریخ کی یادگاروں میں یہ کے بعد دیگرے الگ الگ یادگاریں آتی رہتی ہیں. ماہ ذی الحجہ گزرنے کے بعد جو اسلامی سال کا آخری مہینہ ہے، محرم الحرام کا مہینہ شروع ہو جاتا ہے اور ہر چھوٹا بڑا عقل مند باشعور جانتا ہے کہ محرم الحرام کے مہینے میں جو اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے، اس میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی یادیں منائی جاتی ہیں. ان کے نام سے محفلیں قائم ہوتی ہیں اور اسی مہینے کی 10 تاریخ کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی قربانی کے ساتھ ساتھ اپنے 72 جانثار ساتھیوں کی بھی قربانی پیش کی تھی، جس کو تاریخ میں ہر شخص، ہر عالم، ہر پڑھا لکھا شخص، اسلام سے محبت کرنے والا با ایمان انسان حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی یادگار ضرور مناتا ہے. ابھی تو مہینہ شروع نہیں ہوا، چند دن باقی ہیں مہینے شروع ہونے میں، لیکن چونکہ جمعہ میں وقت کی قلت ہوتی ہے اور ایک جمعہ میں کسی موضوع پر تقریر کر لینا اور پوری چیز کو بیان کر دینا مشکل ہے، اسی وجہ سے کسی بھی واقعے کو، کسی بھی اسلامی تاریخ کو اس کے آنے سے چند جمعہ قبل ہی شروع کر دیا جاتا ہے. محترم سامعین، میرے اور آپ کے آقا حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے کہ حسین منی و انا من الحسین، یعنی حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں. ایک ہوتا ہے مجھ سے ہونا اور ایک دوسری چیز ہوتی ہے میرا ہونا. مثال کے طور پر میرے جسم پر کپڑا ہے، یہ مجھ سے نہیں ہے، صرف میرا ہے. دوسری چیز چشمہ ہے، چشمہ میرا ہے، مجھ سے نہیں ہے. لیکن اسی جگہ پر
دوسری چیز دیکھی جائے، یہ ہاتھ میرا ہونے کے ساتھ ساتھ مجھ سے بھی ہے۔ زبان ہے، زبان اپنی ہونے کے ساتھ ساتھ مجھ سے بھی ہے، کیونکہ اگر بدن کا یہ اعضاء ہاتھ کٹ جائے تو پھر ہم اس سے کوئی چیز نہیں کر پائیں گے۔ تو پتہ چلا یہ مجھ سے تھا، اور جب الگ ہو گیا تو بے معنی بے مطلب ہو گیا اور بے استعمال ہو گیا۔ میرے اور آپ کے آقا نے فرمایا امام حسین کے تعلق سے کہ حسین منی و انا من الحسین، حسین میرے نہیں فرمایا، حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں۔ اب سوچئے میرے آقا نے اپنے نواسے امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ سے کتنی عقیدت اور محبت فرمائی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی عمر مبارک میں دونوں لوگوں نے، حضرت امام حسین و حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہما، دونوں بھائیوں نے اپنی عمر میں 25 حج ادا فرمائے، اور وہ بھی مدینہ منورہ سے مکہ المکرمہ کے سرزمین پر 25 بار پیدل جا کر کے آپ نے حج ادا فرمایا۔ اب اندازہ لگا سکتے ہیں کہ مدینہ المنورہ اور مکہ المکرمہ کی سرزمین کے دونوں کے درمیان کی دوری کم و بیش 500 کلومیٹر یا 600 کلومیٹر ہے، اور دونوں بھائیوں نے اپنی عمر میں 25 حج ادا فرمائے اور ایک ہی ساتھ جاتے تھے دونوں لوگ۔ دوسری بات یہ کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے جو بچپن کا زمانہ تھا، آپ مدینہ المنورہ کی سرزمین پر وہاں کی کسی گلی میں آپ گزر رہے تھے تو حاتم طائی کا پوتا، حاتم طائی کا نام لگ بھگ سبھی لوگ جانتے ہوں گے، سنے ہوں گے، سخاوت میں بڑے چرچے ہوتے ہیں، بڑے سخی آدمی۔ تو حاتم طائی کا پوتا جب اس کی نظر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ پر پڑتی ہے تو دیکھتا ہے اور دنگ رہ جاتا ہے کہ اتنا حسین و جمیل لڑکا کس کا ہے؟ یہ تو شہزادہ معلوم ہوتا ہے، یہ تو کسی بادشاہ کا لڑکا معلوم ہوتا ہے۔ بہرحال قریب آتا ہے اور آپ سے دریافت کرتا ہے کہ آپ کا نسب نامہ کیا ہے، آپ کے خانوادے میں بڑے لوگ کون گزرے ہیں؟ آپ نے فرمایا میرے نانا آخری نبی ہیں، پیغمبر ہیں، میرے نانا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں۔ حاتم کے پوتے نے کہا آپ میرے دادا کو جانتے ہیں؟ ان کا نام حاتم طائی تھا۔ امام حسین نے فرمایا مجھے تیرے دادا سے کیا مطلب، میں تو حاتم طائی کو نہیں جانتا۔ اس نے کہا آپ نہیں جانتے، میں بتاتا ہوں، میرے دادا بڑے ہی سخی اور ان کے سخاوت کے چرچے آج بھی دنیا میں مشہور ہیں۔ امام حسین نے کہا اگر تمہارے دادا سخی تھے تو سخاوت کا کوئی واقعہ ہو تو بتاؤ۔ حاتم طائی کے پوتے نے کہا کہ میرے دادا کے گھر کے 7 دروازے تھے، اور خوبی اور سخاوت کا عالم یہ تھا کہ اگر ایک ہی فقیر پہلے دروازے پر بھیک مانگنے کے لیے آتا تھا اور وہی فقیر اگر دوسرے دروازے پر جاتا تھا تو میرے دادا جان اسے واپس نہیں کرتے تھے اور یہ نہیں کہتے تھے کہ تجھے تو پہلے دروازے سے بھیک دی جا چکی ہے، دوسرے دروازے پر کیوں آیا ہے؟
دوسرے پہ آتا تھا، دوسرے پہ بھی بھیک دی جاتی تھی، تیسرے پہ جاتا تھا وہاں سے بھی واپس نہیں کیا جاتا تھا، تیسرے پر بھی دیا جاتا تھا، یہاں تک کہ میرے دادا جان ایک ہی بھکاری کو 7 دروازے پر اس کی مراد اور اس کو بھیک دیا کرتے تھے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس کی یہ بات سنی تو کہ اس میں تعجب کی تو کوئی بات نہیں ہے اور نہ تو کوئی بڑی سخاوت کی بات نظر آتی ہے۔ وہ تلملا گیا اور کہا پھر اگر ہے آپ کے کوئی خاندان میں تم اپنے نانا جان ہی کی کوئی سخاوت بتا دو۔ اب سنیے، امام حسین اور ان کے نانا کی بات کتنی نرالی ہو سکتی ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ابھی بہت کم عمر کے ہیں، لیکن آپ کے ذہن، آپ کے دماغ کا اندازہ تو دیکھیے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس میں تعجب کی کیا بات ہے، اس میں بڑی سخاوت کی کیا بات ہے۔ حاتم طائی کے پوتے نے کہا کیوں سخاوت نہیں کیا؟ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس سے تو یہ پتا چلتا ہے کہ اگر اس بھکاری کو تمہارے دادا جان نے پہلے دروازے پر بھیک دے دیا تو اسے تو واپس چلے جانا چاہیے تھا۔ اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ پہلے دروازے پر اس کی ضرورت پوری نہیں ہوئی، اسی وجہ سے دوسرے دروازے پر گیا، اور جب دوسرے دروازے پر بھی اس کی مراد اور اس کی ضرورت پوری نہیں ہوئی، اسی وجہ سے تیسرے دروازے پر گیا، اور جب تیسرے دروازے پر اس کا کام نہ بنا تو چوتھے دروازے پر گیا، چوتھے دروازے پر جانے کے بعد بھی نہ کام بنا تو 5ویں دروازے پر گیا، اور 5ویں دروازے پر جانے کے بعد نہیں کام بنا تو 6 پر گیا، اور 6 پر جانے کے بعد بھی نہیں کام بنا تو 7ویں پر گیا، اور 7ویں پر جانے کے باوجود وہ بھکاری ہی رہا، لیکن میرے نانا جان کی سخاوت تو دیکھیے، ان کے دروازے پر جو بندہ ایک بار چلا گیا 7 نسلیں کھاتی رہی، دوبارہ دروازے پر بھیک مانگنے کے لیے نہیں آیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ جواب سن کر کے حاتم طائی کا پوتا دنگ رہ گیا، تلملا گیا۔ امام حسین نے کہا کہ اگر تمہارے دادا جان کے 7ویں دروازے پر ہی اس کی ضرورت پوری ہو جاتی تو پھر دوبارہ تمہارے دروازے پر نہ آتا، اور میرے نانا جان کی سخاوت کا یہ عالم ہے کہ ایک بار ان کے دروازے پر جو آیا اس کی 7 نسلیں کھاتی رہیں اور دوبارہ وہ دروازے پر نہیں آیا۔ بہرحال سخاوت کی بات تھی تو ایک اور چیز یاد آ گئی کہ جب امام حسن و امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینۃ المنورہ کی سرزمین پر حج کرنے کے لیے مکہ کی طرف روانہ ہوئے تو پہلے بتا چکا ہوں کہ پیدل ہی جاتے تھے، پیدل ہی تشریف لے جاتے تھے آپ۔ تو راستے میں کوئی ضرورت مند آدمی ملا، اس نے کچھ حاجت چاہی اور حضرت امام حسن و حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کچھ چیزیں مانگی کہ مجھے ان چیزوں کی ضرورت ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں بھائیوں نے جتنا ساز و سامان تھا سفر کا سارا اس کے سپرد کر دیا، اس ضرورت مند کو پورا دے دیا اور آگے بڑھ گئے۔ اب آگے بڑھے تو بھوک اور پیاس دونوں کی شدت محسوس ہونے لگی۔ اب دونوں بھائیوں کے پاس کچھ بھی کھانے کے لیے نہیں ہے۔ حضرت امام حسین نے بڑے بھائی کا ہاتھ پکڑا کہ بھائی بھوک محسوس ہو رہی ہے، پیاس کی شدت تکلیف دے رہی ہے، ہم لوگوں نے تو سارا ایک ضرورت مند کو دے دیا لیکن ہمارے پاس کچھ بھی کھانے پینے کے لیے نہیں ہے۔ ایک جھوپڑی تھی۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹے بھائی سے فرماتے ہیں
बाबू हुसैन, सामने एक झोपड़ी नज़र आ रही है, चलो वहाँ पर जाके देखा जाए, हो सकता है कुछ खाने कुछ पीने के लिए मिल जाए। हज़रत इमाम हुसैन अपने बड़े भाई का हाथ पकड़ते हैं और आगे चलते हैं। उस झोपड़ी के दरवाजे पर दस्तक दी जाती है। हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, अंदर कोई है। अंदर से आवाज़ एक बुढ़िया की आती है। बुढ़िया ने दरवाज़ा खोला तो कहा, बेटा क्या बात है, दरवाज़ा किस लिए खटखटाया गया? हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, अम्मी जान, अगर खाने के लिए कोई चीज़ हो तो हमें दे दी जाए। हम परदेसी हैं और दूर दराज से सफ़र करते हुए आ रहे हैं और हमारे पास खाने और पीने का सामान नहीं है। बुढ़िया ने कहा, बेटा मेरे घर में तो कुछ खाने का सामान नहीं है, अलबत्ता एक प्याला दूध है, उसको चाहो तो नोश कर सकते हो। हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि अम्मी जान, दूध का प्याला ही दे दीजिए। उसके बाद सबसे पहले हज़रत इमाम हुसैन ने प्याले में से दूध आधा पिया और आधा अपने भाई इमाम हसन को दिया। जब दोनों भाइयों ने दूध नोश फरमा लिया, बुढ़िया ने कहा, बेटे तुम तो बड़े हसीनो जमील दिखते हो, तुम्हें किस माँ ने जन्म दिया है? इतना खूबसूरत बच्चा अल्लाह तबारक व तआला ने अपने किस बंदी के शिकम से पैदा किया है? तुम तो बड़े हसीनो जमील हो, ज़रा अपने माँ का नाम बता दो। हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, अम्मी जान, माँ का नाम क्या करेंगी जान करके? बुढ़िया ने कहा, ज़िंदगी है, ज़रूरत पड़ ही जाती है, इंसान को इंसान से ज़रूरत पड़ जाती है। बेटा जिस तरह आज तुमको मुझसे ज़रूरत पड़ गई, कल हो सकता है मेरी भी आपसे ज़रूरत पड़ जाए। कम से कम नाम और पता तो मालूम रहेगा। इमाम हसन ने कहा, अम्मी जान, अगर कभी मदीने के सरजमीन पर आना होगा, मुस्तफ़ा का पता पूछ लेना, मेरा पता मिल जाएगा। बहरहाल इमाम हसन ने इतना कह करके अपने सफ़र को जारी रखा और पूरी बात बुढ़िया को ना बताई। दोनों भाई हंस करके आ गए। कुछ अरसा गुजरा तो इमाम हुसैन की नज़र मदीनतुल मुनव्वरा की गली में उसी बुढ़िया पर पड़ गई। इमाम हुसैन ने तो देखा, फौरन पहचान गए, नबी के नमाज़े थे। उनकी आंखों का क्या, उनकी आंखों का अंदाज़ा कौन लगा सकता है? उनके जहन और उनके दिमाग का अंदाज़ा कौन लगा सकता है? इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बुढ़िया को पहचान लिया, लेकिन बुढ़िया ने इमाम हुसैन को नहीं पहचाना। और इमाम हुसैन बुढ़िया के पास जाते हैं और फरमाते हैं, अम्मी जान, अगर हो सके तो आप मेरी मेहमान बन जाएं। उस वक्त अरब का दस्तूर था कि लोग अजनबी आदमी को अपना मेहमान बनाना बड़ा फ़ख्र समझते थे। इस ज़माने में उसका उल्टा। आज तो मेहमानों से लोग गुरेज करते हैं। अगर किसी के यहाँ कोई मेहमान आ जाए और वो शख्स अपने मेहमान के लिए एक रात सुलाने के लिए किसी पड़ोसी से बिस्तर मांग ले कि मेरे पास बिस्तर नहीं है, तो सोचेगा मेहमान उसका आया, परेशान मुझे कर रहा है। हालांकि अरब का दस्तूर था, बड़ा फ़ख्र महसूस करते थे लोग कि मेहमान आए हैं, बड़ी खुशी होती थी उन लोगों को। जबकि उस वक्त उनके पास खाने पिलाने के लिए कुछ सामान भी नहीं रहता था, उसके बावजूद ये हाल था। आज तो लोगों के पास सब कुछ मौजूद है, उसके बाद भी इतनी दूरी इख्तियार करते हैं। बहरहाल हज़रत इमाम हुसैन की सिफारिश पर बुढ़िया राज़ी हो गई कि ठीक है बेटा, मैं तुम्हारी मेहमान बन जाती हूँ। इमाम हुसैन ने बुढ़िया को 3 दिन अपना मेहमान बना करके रखा और खूब सेवा किया, उसकी खूब खिदमतें की। और जब बुढ़िया के रुखसत का वक्त हुआ तो बख्तिलाफ इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बुढ़िया को 1000 दिनार और 1000 बकरियां दी इमाम हुसैन ने। और दिल में सोचा
کہ میں تو چھوٹا بھائی ہوں، اتنا دیا ہوں، ابھی تو میرے بڑے بھیا کی خدمت تو باقی ہے۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کے امام حسین لاتے ہیں اور کہتے ہیں بھیا ان کو پہچانتے ہیں؟ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی نگاہیں بڑی دور اندیز تھیں، نگاہیں پہچان گئی، ہاں یہ تو وہی بڑھیا ہے جس نے دودھ پلایا تھا۔ امام حسین نے کہا بھیا میرے یہاں 3 دن مہمان تھی۔ بڑے بھائی نے کہا کہ جب تمہارے یہاں 3 دن مہمان تھی تو میں بھی اپنے یہاں 3 دن مہمان بنا کے رکھوں گا۔ 3 دن کے بعد جب رخصت کا وقت ہوا بڑھیا کے، تو امام حسین سے امام حسن نے پوچھا کہ بابو تم نے بڑھیا کی کیا خدمت کی؟ امام حسین نے فرمایا بھیا میں نے تو رخصت کے وقت 1000 دینار اور 1000 بکریاں دی ہیں۔ امام حسن نے کہا میں تو بڑا ہوں، میرا تو زیادہ حق بنتا ہے۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2000 دینار اور 2000 بکریاں دی۔ سخاوت کی بات ہو رہی ہے، اور اس کے بعد اتنا سارا ساز و سامان، اتنا مال لے کر کے جب بڑھیا کے جانے کا وقت آیا تو بڑھیا نے کہا بیٹا مجھے ذرا مدینے کے باہر تک تو چھوڑاؤ، کیونکہ 3000 بکریاں ہیں، 3000 دینار ہیں۔ امام حسین و امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں بھائی بڑی ہی محبت سے، بڑی ہی خلوص سے بڑھیا کو باہر مدینے کے چھوڑنے لے جاتے ہیں، اور جب بڑھیا کے جانے کا وقت ہوتا ہے تو امام حسن و امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ بیٹا اب تو تم اپنا پتہ، اپنا نام اور اپنا گھر بار تو بتاتے جاؤ۔ امام حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ماں آپ نے شاید مجھے پہچانا نہیں، یاد کیجئے آپ کے دروازے پر کبھی کوئی 2 نوجوان کبھی گئے تھے، آپ نے ایک پیالہ دودھ دیا تھا۔ بڑھیا نے کہا بابو تم تو وہی ہو، اب جا کے میں نے پہچانا، اچھا وہ اسی دودھ کے پیالے کا بدلہ تھا کیا؟ امام حسن و حسین نے مسکرا کر کے فرمایا اے امی جان، وہ اس دودھ کے وہ ایک پیالے دودھ کا بدلہ نہیں ہے، بلکہ یہ تو میری مہمان نوازی تھی، یہ تو میری خدمت تھی۔ اے امی جان میں اس دودھ کے پیالے کا بدلہ تجھے ضرور دوں گا، لیکن کل قیامت کے دن جب میدان محشر قائم ہوگا، جب لوگوں کا نفسی نفسی کا عالم ہوگا، جب کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا، اے بڑھیا ماں جب تو نفسی نفسی کے عالم میں ہوگی تو میں تیرا ہاتھ پکڑ کر کے تو نے مجھے ایک پیالہ دودھ پلایا تھا، میں تجھے آب کوثر پلاؤں گا اور تیرا ہاتھ پلا کر کے دکھا دوں گا، اور دنیا حیران رہ جائے گی۔ حضرت امام حسن و امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سخاوت کا یہ عالم تھا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمامی مسلمانوں کو اپنے نبی کے نواسے امام حسن و امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خوب خوب محبت کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے، اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔ ایک اعلان سماعت کر لیں۔ بعد نماز جمعہ عیدگاہ پرانی بستی پر عیدگاہ کی باؤنڈری کی تعمیر کے سلسلے میں ایک میٹنگ بلائی گئی ہے، جس میں عیدگاہ کی تعمیر کے سلسلے میں اور اس کے بننے اور بنوانے پر رائے اور مشورہ کیا جائے گا۔ لہذا آپ تمامی حضرات سے پرخلوص گزارش ہے کہ آپ تمامی حضرات بھی شرکت فرمائیں۔ عیدگاہ کی باؤنڈری کے تعلق سے ہے، جو جمعہ کی نماز کے بعد میٹنگ رکھی گئی ہے، آپ تمامی حضرات اس میں شرکت فرمائیں تاکہ اس کا کام جو بھی کرنا ہے، جو ہونا ہے وہ ہو جائے۔ عیدگاہ پرانی بستی ہے۔